السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ ہمارے جیسے کتنے ہیں معلوم نہیں ہے جنہیں دین سمجھ میں بھی نہیں آتا، اسلام سمجھ میں بھی نہیں آتا، نبی علیہ السلام کی شریعت سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو بہرحال گزشتہ مہینہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مدرسے کا مقصد کیا ہے. اس میں بعض ماؤں نے شکایت کی تھی کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے ہیں، فون پوچھتے ہیں. تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ آج بتایا جائے کہ بچوں کو پالنا کیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ آج ماں باپ بچوں کو پالنا اس عنوان میں سمجھ گئے ہیں کہ انہیں اچھا کپڑا دلایا جائے، انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے، انہیں اچھے گھروں میں رکھا جائے، اچھے کھلونے دلائے جائیں، اچھی اسکولوں میں پڑھایا جائے. جی ہاں، کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے. کیسے تربیت کریں؟ آج کا جو ماحول ہے، آج کی ہماری جو بچیاں ہیں،
جن کے بچے ہو رہے ہیں یا تو حد سے زیادہ لاڑ کر رہے ہیں، جس لاڑ کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں، یا سدھارنے کے نام پر جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے، صبح اٹھے مار شام بیٹھے مار، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ بچوں سے محبت بھی کرنی چاہیے، بچوں سے پیار بھی کرنا چاہیے، لیکن پیار اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے بگڑ جائیں، سختی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں کی صلاحیتیں مر جائیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ آج کے دور میں بچے کو دھکا نہیں پہنچنا، مار نہیں لگنا، جس کی وجہ سے عالم یہ بن رہا ہے کہ بچہ نڈر پیدا ہو رہا ہے، نڈر ہو رہا ہے، وہ ماں باپ کی بات تو بہت دور کی بات، استاد کی بات تو بہت دور کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے بچپن سے نہیں سکھایا گیا کہ تجھے کسی سے ڈرنا ہے، تجھے کسی کے سامنے مرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے، تجھے جواب دینا ہے، تو جانور کی طرح نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا اب تو جو جی میں آئے گا کرے گا، تو انسان ہے، اور انسان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت میں ہے جو بھی ان کی امت میں آتا ہے وہ تہذیب والا بنتا ہے، تمدن والا بنتا ہے، اخلاق والا بنتا ہے، کردار والا بنتا ہے، اس کے چال و چلن سے، اس کے گفتار سے، اس کی باتوں سے، اس کی سوچ سے اسلام ٹپکتا ہے۔ ہم پہلے دور کی ماؤں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا بڑا ولی بن گیا، فلاں بڑا ولی بن گیا، ان کے ولی بننے میں ان کے ماؤں کا بڑا ہاتھ ہے۔ آج بھی جن کی مائیں گھروں میں تربیت کرتے ہیں ان کے بچے ہمارے مدرسے میں اچھا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وجہ کیا ہے کہ بچپن کی تربیت کیسے ہونا چاہیے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر علی رحمہ، نام سنا ہوگا کبھی آپ نے کسی اس ولی کا، بابا فرید الدین ہیں، گنج شکر ان کی کنیت ہے یا ان کا علاقہ ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں وہ بہت میٹھا کھاتے تھے، میٹھا ہونا، شکر ہونا، کیا کی ہونا، اس دور میں تو آج کی طرح میٹھے نہیں نا۔ اب وہ کیا کرتے جب بچپن میں جاتے بچے باہر سے آتے، حضرت گنج شکر علی رحمہ پوچھتے اپنی ماں سے کہ مٹھائی دو۔ ہر گھر میں بچہ پوچھتا ہے، ہمارے گھر میں پوچھتے ہیں، آپ کے گھر میں بچے پوچھتے ہیں، لیکن جن گھروں میں دینی تربیت ہوتی ہے، اسلامی تربیت ہوتی ہے، جہاں کی مائیں اور بہنیں اسلام کو سمجھتی ہیں۔ آج کل علماء کے بیانات بھی ہماری ماں اور بہنیں مزے کے لیے رکھ لی ہیں۔ میں نے گزشتہ مہینہ بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بیانات کو مزے کے لیے نہ سنیں، بیانات کو ہدایت کے لیے سنیں۔ اے اللہ، اس میں جو بھی ہدایت ہے وہ ہمیں عطا فرما، جو تو نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہے، ہماری قبر میں کام آ سکے، ہمارے حشر میں کام آ سکے، قیامت کے دن حساب و کتاب میں نہ کام آ سکے، اور ہمارے اعمال میں کام آ سکے۔ اے اللہ، تو ہمیں اس بیانات سے ایسے جملے اور ایسے فائدے عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے نکالتے ہیں۔ جب آپ
کیا تھی وہ؟ کئی کو کیا آخا ہے بھائی رہے تو جا لے لے کتاباں بند کرو آواز ہلو پڑھو گا نا تھوڑا یہاں کوئی مہمان آ گئے تھے اس لیے معذرت چاہتا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کی بہن دیندار اور جن کے گھروں میں دینداری ہوتی ہے جن بہنوں کو نیچے بیٹھنے نہیں ہوتا وہ کرسی پر بیٹھ سکتی آرام سے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ اندر کے کمرے میں چلے جائیں جگہ اگر تنگ ہو رہی ہے 2-4 بڑی بچیاں رہیں تاکہ آنے والی بہنوں کو وہ آرام سے بٹھا سکے باقی بچیاں اندر چلی جائیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کی والدہ مٹھائی بچہ پوچھتا تھا جب مٹھائی پوچھتا بچے تو ماں کہتی کہ بیٹا میرے پاس کہاں ہے تو اللہ سے مانگ اللہ دے گا چھوٹا بچہ آج چھوٹا بچہ گالیاں دیتا ہے تو ہم لوگ ہنستے ہیں گانا گاتا ہے تو ہم لوگ ہنستے ہیں باپ گود میں بٹھا کر ماں کو گالیاں دلاتا ہے اور ماں گود میں بٹھا کر باپ کو گالیاں دلاتی ہے دادی کو گالیاں دلاتی ہے نانی کو گالیاں دلاتی ہے اب وہ بچے بڑے ہو کر کہاں ماں باپ کی بات سنیں گے اب آپ کے بچے جن کو آپ نے گالیاں دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہو وہ بچپن میں اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ میرا گالی دینا میری ماں کے لیے اہم ہے تبھی تو ہنس رہی ہے میرا گالیاں دینا میری نانی کے لیے اہم ہے تبھی تو ہنس رہی ہے میرا گالیاں دینا میری دادی کے لیے اہم ہے تبھی تو میری دادی ہنس رہی ہے اب بچہ بگڑ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے مہمانوں کے سامنے بھی گالیاں دے رہا ہے رشتہ داروں کے سامنے بھی گالیاں دے رہا ہے اب جب گالیاں دیتا ہے تو خاندان شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے اب جب شرمندگی کا اظہار کریں گے جو آپ نے بچپن میں تربیت کی ہے وہ تو نہیں بچے کو کم از کم مارتے نہیں گالی دیتے وقت یہ تو سکھاتے کہ بیٹا اللہ مارے گا بیٹا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے بیٹا تم مسلمان ہو نبی علیہ السلام کے امتی ہو قیامت میں اللہ کے نبی کو کیسے صورت دکھاؤ گے بچوں کو تربیت کرنے کا یہ انداز ہے بچے بیمار پڑیں میں جمعہ میں بھی کہتا ہوں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ بچے بیمار پڑیں ہاتھ اٹھا کر چھوٹے بچوں سے کہلوائیں کہ اے اللہ میری طبیعت اچھی کر دے اے اللہ میری ماں کی طبیعت اچھی کر دے میری دادی کی طبیعت اچھی کر دے میری بہن کی طبیعت اچھی کر دے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑگڑانا چھوڑ دیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہمارے پاس ایک بڑی پہلے جو مصیبت تھی وہ ٹی وی کی مصیبت تھی اس ٹی وی کی مصیبت سے جو برائیاں مسلمان گھرانوں میں آئی وہ تو آئی ہی جو پریشانیاں مسلمانوں کے گھرانوں میں آج کل مسلمانوں کے گھروں کا نظام غیروں سے بدتر ہے ہماری مائیں جو گھریں چلاتی ہیں وہ سیریل کے طور پر چلاتی ہیں فلموں کے طور پر چلاتی ہیں اور 2-3 گھنٹہ مدرسے میں بھیج کر بچے کو ولی بنانا چاہتے ہیں 24 گھنٹہ بچہ آپ کے پاس رہتا ہے 3-4 گھنٹے بچہ ہمارے مدرسے میں آتا ہے بہت سارے ماں باپ اگر شکایت کرتے ہیں حضرت بچہ موبائل دیکھتا ہمیں مدرسے والے دے رہے ہیں تمہیں نہ دے رہے بچپن سے بچے کو چھوٹے بچے کو ابھی گود کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا موبائل دے ڈالو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کیوں ماں کو اٹھ کر پھرنا پڑتا ہے بچے کو کھلانے کے لیے وہ دوڑے گا انہیں بھاگ بھاگ کر جاتا بھاگ بھاگ کر اس کے پیچھے جانا پڑتا وہ چکانے کے لیے موبائل خاموش رکھنا ہے کہیں موبائل کیوں اس کے بغیر بچے خاموش نہیں ہوتے کیا ہم نے اپنے بچپن میں شرارتیں نہیں کی ہیں کیا ہماری ماں نے ہمیں نہیں سنبھالا ہے کیا ہمارے بچپن میں موبائل ہی تھا
یہ انداز جو بچوں کو پالنے کا ہے کہ تم مہاراجا کی طرح پڑھو، تم مہارانی کی طرح پڑھو. کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں 10-10 11-11 سال کی ہو جاتی ہیں، کاٹنے تک نہیں آتا. اب اس کو سوہنے کو سہاگا پھپھو خالہ گئے کے بعد مرد کیا کرنا سوچنا با یہاں کیا. اب وہ مرد کیا ساس کیا گئے، شادی ہو کر پکانا نہیں آ رہا، غلاٹے شروع. نکاح ہو کر 4-5 مہینے نہیں ہوتا، ٹیشنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج اپنے گھر کو جہنم نہیں بنا کر آئے ہمارے گھر میں ماں اور بہنیں. جبکہ عورتوں کا نکاح جو مردوں کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے. یہ سب وجہ کیا ہے؟ موبائل کی مصیبت. پہلے ٹی وی تھی، اب موبائل. کھانا پکاتے ہوئے موبائل، سالن پکاتے ہوئے موبائل، کپڑے دھوتے ہوئے. کپڑے کہاں دھو رہے ہم لوگ؟ پہلے جیسے ہماری مائیں جو کام کری ہیں وہ آج ہم نہیں کر سکتے. ہاتھ سے کپڑے دھو، ہاتھ سے مسالہ پیسو، ہاتھ سے پورے کام کرو، لکڑی کا چولہا سیکھو. اب منٹوں میں پھرے گیس اسٹارٹ ہوگا، ہم پھرے مسالہ پیس گا. اس کے باوجود نہ قرآن پڑھنے کی توفیق، نہ حدیث پڑھنے کی توفیق، نہ ذکر کرنے کی توفیق، نہ درود پڑھنے کی توفیق. بتائیں کیا یہ ہماری زندگی کا سب سے برا لمحہ نہیں ہے؟ جبکہ اس دور میں چولہا سلگا کو ہاتھ سے مسالہ پیس کر اور ہاتھ سے پورے کام کر کر کئی مائیں 1000 مرتبہ درود پڑھ لیتی تھی، 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیتی تھی. وہ پاکی کی حالت میں 10 پارے قرآن پڑھ لیتی تھی. اس لیے آپ مزاج بنائیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کا، سدھارنے کا، اور اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرانے کا. اور اپنے بچوں کے دل میں جیسے موبائل کی محبت ہے، جیسے ٹی وی کی محبت ہے، جیسے کپڑوں کی محبت ہے، ویسے اللہ کی محبت بٹھانے کا، نبی علیہ السلام کی محبت بٹھانے کا، قرآن کی محبت بٹھانا. میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، مدرسے کو بھیجیں تو عربی کو نہ کہیں بلکہ مدرسہ کہیں. بچے کو جاوا، مدرسے کو جاوا. عربی کی کتاب نہ کہیں بچوں کو کہ قرآن لے کر جا، قرآن پڑھ، دعاؤں کی کتابیں پڑھ. لیکن افسوس ہم لوگ کہاں یہ سب کہتے ہیں؟ ہمیں فرصت ہی نہیں. ہمیں برتھڈے سے فرصت کہاں ملتی ہے؟ ہمیں اینیورسری سے فرصت. ہم نہ بے حیائی، ہمیں ناچنے. میں بول رہا ہوں نا، آج ہمارے مدرسے کی جو اہمیت، ہمارے مدرسے کا کہہ رہا ہوں، میں دوسرے مدرسوں کا نہیں کہتا، معمولی باتوں پر چھٹی لیتے مدرسے میں. مائیں آئی ہیں اس لیے خصوصاً کہہ رہا ہوں، مہینے میں 2 دن ہمارے مدرسے میں چھٹی اجازت کے ساتھ لے سکتے ہیں. جبکہ حال یہ ہے کہ مہینے میں 5 دن بھی ہو رہے ہیں، مہینے میں 6 دن بھی ہو رہے ہیں. کیا کہتا نہیں حضرت گھر میں خالہ آ گئے، نہیں حضرت مدرسے کی اہمیت نہیں، اسکول کو چھٹی ملی اس لیے 4 دن جا رہے ہیں. آپ کے پاس اسکول کی پڑھائی کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت نہیں. جو بچہ قرآن پڑھ کر آپ کی قبر پر پڑھے گا، جو بچے قرآن حفظ کر کر گھر میں پڑھ کر آپ کو اثار ثواب مرنے کے بعد کرے گی، جس کی وجہ سے آپ کی جنت ہو سکتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے، عذاب آپ کا ہلکا ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا مل جائے. اور پھر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ دیندار بنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیا دیندار کا مطلب مولوی صاحب. کیا مولوی صاحب نہ بنائے آپ کے بچے کو. آپ کے بچے کو اتنا بنائیں کہ وہ حلال کھائے، حرام چھوڑ دے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرے، کسی اور کی پیروی نہ کرے، وہ اللہ کو خوش کرے، اللہ کے رسول کو خوش کرے، کسی اور کو خوش نہ کرے. اس کے لیے ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. گھر میں رہنے والی ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. میری ماں تم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، معمولی نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. تمہارے ذمہ قیامت میں خدا پوچھے گا تمہیں کہ تم نے میرے نوجوان بندوں کو، میرے بچوں کو، جن کی عمر تقریباً 2-3 سال میں بات کرنا شروع کرے بچے، اس کے بعد سے لے کر 18 سال تک تمہارے پاس رہتے ہیں، باپ کے پاس نہیں رہتے. تمہارے پاس صبح و شام تمہارے پاس. تمہیں اللہ بولے تو انہیں اللہ بولیں گی، تمہیں گانا گائے تو انہیں گانا گائیں گے، تمہیں ڈانس کرے تو بچے ڈانس کریں گے، تمہیں نماز پڑھے تو بچے نماز پڑھیں گے، تمہیں ذکر کرے تو بچے ذکر کریں گے، تم تسبیح پڑھو تو بچے تسبیح پڑھیں گے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ بچوں کو کیسے سدھارنا ہے. بچوں کو
کس چیز سے ڈر؟ شیطان سے ڈراتے ہیں، بلی سے ڈراتے ہیں، کتے سے ڈراتے ہیں، اللہ سے کبھی نہیں ڈرائے ہم لوگ۔ بچہ شیطان سے ڈرے تو کہو کہ بیٹا شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ شیطان کو مار دے گا۔ ہمیں تو کھانا شیطان سے بول کر کھلاتے، سلاتے ہوئے شیطان۔ وہ جو بچہ شیطان سے ڈرے وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ شیطان تو کہے گا میں جتنے کام کرنا تھا یہ میری ماں اور بہنیں کر رہے ہیں، چھوڑو، سکون سے آرام سے سوتا رہے گا، ضرورت ہی نہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں پلنے والے بچے میرے رہبر، میرے رہنما بن کر نکل رہے ہیں۔ شیطان بولتا ہے میرے رہبر، میرا کام کرنے والے بن کر نکل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جہاں اللہ کا ڈر بیٹھنا تھا وہاں میرا ڈر بٹھایا گیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بیٹھنی تھی وہاں میری محبت بٹھائی گئی۔ قرآن چھیے تو بچوں کو ہم لوگ کہے نہیں چھینا، ادب گدب سب بولالتے ہم لوگ، نہیں ہے۔ آپ کہاں سے پوچھیں؟ علماء سے، ہم سے پوچھیں تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں بچوں کو بغیر وضو کے قرآن دے سکتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے کئی کتابیں میرے اٹھا کر پڑھ دیا، میں کیا بھی نہیں بول سکتا، قیمتی کتابیں۔ دوسرا میں کہہ رہا تھا، اصل مدرسے کی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس۔ مدرسے کو ڈالے ہیں کیا آگے تو کیا کہ ایک جا رہا بچہ پڑھ لیا تو بس، اگر یہ سمجھ کر ڈالے ہیں تو شاید آپ سے برا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جو مدرسے کو کمتر سمجھے۔ میرے بچے بھی اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچے کو پوچھ کر دیکھیں، اپنے بچوں کو پوچھیں کہ میرے بچے کو کیا بھی تو بھی رعایت ہے کیا یہاں پر؟ میں میرے بچے کو بھی نکالنے پر آ جاتا ہوں۔ میرا بچہ اگر مدرسے کے قانون کو نہ مانے، مدرسے کی ذمہ داری نہ اٹھائے، مدرسے کے قانون پر نہ چلے، میں نکال دیتا ہوں۔ میرا مدرسہ میرا نہیں ہے، مدرسہ ایک قانون سے چلتا ہے، میرا بیٹا بھی پڑھنا ہے تو اس قانون کے تحت پڑھے گا، وہ قانون کو چھوڑ کر نہیں پڑھے گا۔ اگر کوئی ماں یہ پوچھتی ہے دیکھو حضرت تمہارا بیٹا کھڑکوائے گا، تو کیمرے ہیں ہمارے پاس ہر کلاس میں ویڈیو کاٹ کر بھیج سکتا ہوں کہ دیکھو میرا بیٹا کھڑا ہے، میرے بیٹے کو مار رہے ہیں، میرا بیٹا کام کر رہا ہے مدرسے کا۔ یہ سب کیوں کرایا جا رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ اب دیکھو آپ شاید آج بچیوں نے باجیوں کے چپل سیدھے نہیں کرے۔ ہمارے مدرسے میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، جو معلمات پڑھاتی ہیں، جو استادنیاں پڑھاتی ہیں، ان کے پاس پڑھنے والی بچیاں انہوں آئے تو اٹھ کر کھڑنا، انہوں چپل چھوڑے تو ان کے چپل پھرا کر سیدھے ہاتھ سے، ڈامے ہاتھ سے بھی نہیں رکھنا، یہ ہمارے مدرسے کا قانون۔ نیچے مرد بچے بھی، اوپر بیکو بچیاں بھی کرنا۔ ان کو کیا بولتے ہیں اس کے بعد؟ بچوں کو بولتے ہیں تمہارے گھر میں جا کر تمہارے امی کے جوتیاں سیدھی کرنا، تمہارے ابا کے جوتیاں سیدھا کرنا، اس لیے کہ استاد سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے۔ یہ بول کر بھیجتے ہیں ہم لوگ۔ ایک شکایت ہے مجھے، چپل سیدھے کراتے نا آپ کو، کس کے کرا رہے ہیں اور کسے کرا رہے ہیں؟ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے تو نہ، بڑوں کا ایسا ادب کرنا۔ میں خود اپنے اساتذہ کے کرا ہوں، آج بھی کرتا ہوں۔ مدرسے کے کام کرے تو شکایت آتی، کس کا کر رہے ہیں؟ نہیں تو میں بارہا کہتا ہوں کہ اتنی تکلیف رہی تو یہ ایک ہی مدرسہ نہیں ہے، آپ کو دوسرے مدرسے بھی ہیں۔ ہمیں صرف قرآن پڑھنا، جس دن سے ہمارا مدرسہ 2017 میں بنا مسجد عمر میں، تب سے لے کر آج تک میرا مقصد یہی ہے، یا ہمارے ذمہ داروں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مدرسے میں صرف تعلیم نہیں ہونا، ہمارے مدرسے میں تربیت بھی ہونا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہے۔ یہ جو 2 مہینوں سے عورتوں کا شروع کرے ہیں، میرے سامنے عرفان بیٹے ہمارے مدرسے کے ذمہ دار، ان سے آپ ان کے اہلیہ شاید اوپر آئے نا، ان سے پوچھیں، آپ ذمہ دار ہیں ہمارے مدرسے کے، کبھی بھی بات ہوتی تو یہی ہوتی کہ عورتوں کے اندر دین کیسا پھیلایا جائے، ان کو کیسا سمجھائیں کہ گھر کیسا چلانا، بچوں کی تربیت کیسا کرنا۔ کیا مقصد؟ کہ ہر ایک کے پاس خصوصاً دین پہنچے کسی بھی طرح۔ خالی قرآن پڑھا کر
چھوڑ دینا، علم سے تربیت نہیں ہوتی. صرف پڑھ لیے، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، تربیت نہیں ہوئی. کس سے کیسے بات کرنا ہے، کس سے کیسے رہنا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ علم فائدہ نہیں دیتا، وہ دل نقصان دیتا ہے. اس علم سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے بعض بچوں کو ہم نے نکالا تو ان کے ماں باپ کیا حضرت نکالا ہوتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کا قانون تھوڑا سخت ہے. یہاں جھاڑنا بھی پڑتا ہے، یہاں بچھانا بھی پڑتا ہے، یہاں میٹیں اٹھانی بھی. غریب مدرسہ ہمارا، مالدار مدرسہ نہیں. حال ہے کسی کی اسکول میں ہم مدرسہ چلا رہے ہیں. وہ اسکول کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کبھی کبھی بچیوں کے ہاتھ سے، کبھی کبھی کیا شاید اوپر بچیاں ہماری، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان ماؤں کو، کہ کبھی بیت الخلا اور حمام وضو خانے میں پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے. ڈال رہی ہیں شاید، آپ باجیوں سے پوچھ سکتے ہیں. اگر نہیں ڈالے، صاحب بول رہا ہوں نا، بچیاں نہیں ڈالے. ایک مرتبہ میری گھر والی اوپر بیٹھ کر ہے، پوچھا آ کر بولی مجھے کہ نہیں بچیاں پانی نہیں ڈالے. میں بولا تمہیں ڈالنا تھا، کیا ہوا؟ اور ڈال کر آتی ہو، کیا ہو گیا؟ نیچے کے بیت الخلا میں خود ڈالتا ہوں. کبھی کبھی میں گیا استنجے کو، غلیظ رہا، پورا بیت الخلا دھو کر آتا. اور بچوں سے ڈالا دیے تو ہنگامہ. اب یہ بچے بڑے ہو کر دیندار نہیں بنیں گے، تربیت یافتہ نہیں بنیں گے. ان کو آپ نے جو لاڑ دے کر بگاڑا ہے، ان کو آپ نے جو لاڑ دے کر پریشان کیا ہے، اب وہ بڑے ہو کر بھی تمہارے ہاتھ سے کام کرائیں گے. ہمارا مزاج کیا ہے معلوم؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ بیٹا بیٹھ کر یہ نہ کہے کہ امی ایک گلاس پانی جو، بیٹا بیٹھ کر جائے اندر سے پانی لے کر آئے، آتے ماں سے پوچھے امی جان پانی لے کر آؤں، ابا پانی لے کر آؤں. ماں بلاتے رہتی، بیٹا ہیڈ فون لے کر گانے سنتے رہتا ہے اور ماں خوش ہو رہی میرا بیٹا. آج کل تو بے حیائی کی حد ہو گئی. گھروں میں بچے چڈی پہن کر ماں بہن کے سامنے پھرتے ہیں. معاف فرمائیں، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، حرام ہے، 70 نہیں دکھا سکتے آپ. بے حیائی عام ہو گئی، شرم نکل گئے. شرم نام کی چیز ہمارے گھروں میں نہیں. اسے سکھانے کے لیے ہم لوگ یہاں 7 سال سے برقع اڑاتے ہیں، نقاب پہناتے ہیں، ہاتھوں کو گلوز پہناتے ہیں بچیوں کو. 7 سال کی بچی کو پہناتے ہیں. ہاں پہنائیں گے ہم. کام کراتے نا، ہاں کرائیں گے ہم لوگ. ہم یہاں تربیت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بچی کی. یہاں جھاڑنا سکھا رہے ہیں. آپ کی بچی مدرسہ جھاڑتی ہے یا آپ کا بچہ مدرسہ جھاڑتا ہے، اسے سکھا رہے ہیں کہ گھر میں کیسے جھاڑیں. اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، جھاڑتے تھے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نبی کی سنت نہیں سکھائیں؟ آپ کے لاڑ کی وجہ سے بچوں کو بگاڑ کر چھوڑ دیں. کیا مسئلے علماء کو معلوم؟ آپ بولتے ہیں مسئلہ یہ ہے حضرت، یہ مسئلے کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ آپ نے اگر سمجھا ہے کہ غیر تو خیر عالم ہے تو یہ آپ کا وہم ہے. کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے، اس بنا پر کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں ایک عالم کورس کے مدرسے میں علماء کو پڑھاتا ہوں. بنائیں اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اتنے دیندار بنائیں کہ رات میں آپ سو جائیں، آپ کا درد ہو رہا ہے تو آپ کی بیٹی آپ کے پیر دبائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی بچی تھوڑا تھوڑا دیندار بن رہی ہے. بیٹی پیر ڈال کر موبائل دیکھتے ہوئے اگر کہے کہ امی مجھے روٹی بھی چاٹنا لو، ماں دوڑے دوڑے لاتی ہے، تو یہ گھر سب سے نکما گھر ہے. وہ ڈگری پڑھ کر ہو، وہ عالم بن کر ہو یا حافظ بن کر ہو، جو اپنے ماں کو تانے سے بات کرے، غصے سے بات کرے، خدا کی قسم کہتا ہوں وہ گھر میں جانور پڑھ سکتے ہیں، انسان نہیں. اور ہم لوگ یہاں نبی کی شریعت کے تحت، نبی کی شریعت میں، نبی کی شریعت کے ماتحت انسان بنانا چاہتے ہیں، نبی کا امتی بنانا چاہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے جو سکھایا ہمیں، نبی علیہ السلام نے جو تربیت دی ہمیں کہ ماں کے سامنے اف نہ کہو، باپ کے سامنے اف نہ کہو، یہ سکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضرت یہ کر رہے نا، حضرت یہ کر رہے ہیں، یہ سب مجھے بتانا تھا، اسی لیے تو رکھے ہم نے. اور اس کے باوجود ہم بلاتے ہیں. کتنی مائیں آئی ہیں دیکھیں آپ، کیوں مکمل نہیں آئی؟ یہ سب حالات گزرتے ہیں، ہوتے ہیں.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت، موبائل تو ہرگز نہیں دینا. ایک تو موبائل تم لوگا نہیں دیکھنا، تمہیں نہیں دیکھے تو بچہ بھی نہیں پوچھتا. تمہیں دیکھے، وہ تمہیں میں ایک محاورہ ہے، آؤٹ لے نصیحت ویٹ لے فضیلت کر کو. باہر نصیحت کرتے ہیں، گھر میں فضیلت کرتے ہیں. گھر میں کیا کر لے تو باہر پردے کی اہمیت گھر میں کیا بھی نہیں، باہر نماز کی اہمیت گھر میں کیا بھی نہیں. ہمارے گھروں کا حال یہ ہے. اس لیے اپنے گھروں کی تربیتیں، اپنے گھروں کا ماحول درست کرو. تم قرآن پڑھنا شروع کرو، تم درود پڑھنا شروع کرو، تم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرو. بچے تسبیح لے کر بیٹھیں گے، آج تسبیح لے کر بیٹھیں گے، کل درود پڑھیں گے. کتنی مائیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کو غصے سے بات کر رہے ہیں، جھنکا کر بات کر رہے ہیں. ماں بچے کو گالی دے رہی ہے، جا تو شیطان. شیطان تو بچے کو ہرگز نہیں بولنا. شیطان شریر بولو فرق نہیں پڑتا، بچے کو شیطان نہیں بولنا. بچے کو سور کر کر گالی دیتے نہیں دینا. تمہاری بولی دعا ہے تمہارے بچوں کے لیے. ایک بچہ ہمارے مدرسے میں چھوڑ دیا، اللہ خیر کرے. ان کے باپ آ کر بولے حضرت انہیں پڑھتا نہیں، حضرت کر دو. بولا تم بچے باہر بھیج کر بولا تمہیں واپس کیجیے. کیا حضرت کیوں بول رہی؟ نہیں حضرت 3 سال ہو گئے انہیں فلان جگہ پڑھیا نہیں پڑھیا انہیں. میں بولے جا کو دعا کرو، انشاءاللہ پڑھتا انہیں، تمہیں دعا کرو. ہینڈ بٹھا کر دعا کرایا. ان کے ابا دعا کر گئے. 1 سال میں بچہ قاعدہ ختم کریا الحمدللہ. دوسرے سال پاریم ختم کر پاریم حفظ کریا، پھر سورہ ملک حفظ کریا. پھر شاید اسکول کی پڑھائی کا نتیجہ تھا وہ بچہ مدرسہ چھوڑیا. اس سے نہیں بول رہا ہوں، دکھایا ان کے ابا کو کہ 3 سال میں جو بچہ نہیں پڑھیا کر بولے وہی بچہ وہ بچہ آج پڑھ لے کر ہے. کیوں پڑھ رہا؟ باپ کی دعاؤں کا نتیجہ، ماں کی دعاؤں کا نتیجہ. میرے پاس کتابیں ہیں، مائیں اپنے بچوں کو کہیں سے. امام بخاری علیہ رحمہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. امام بخاری حدیث کی کتاب بڑی لکھنے والے ہیں. قرآن کے بعد جس کتاب کو اصح الکتاب کہا گیا، اندھے بیٹے ان کے پیدا ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ماں تہجد میں اٹھ کر روتی ہے، اللہ میرا بچہ اندھا ہو گیا، دنیا نہیں دیکھ سکتا، میں اس کے لیے نہیں پوچھ رہی. تیرے قرآن کو نہیں دیکھ سکتا، تیرے حدیث کو نہیں دیکھ سکتا، اسے تو آنکھ دے دیا تو میں تیرے دین میں لگا دوں گی. اسی طرح اس ماں نے اپنے بیٹے کو دین میں لگایا، حدیث کا حافظ بنایا. تو اس کے بعد جا کر انہوں لکھے سو کتاب قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب پوری دنیا میں مانی. مائیں کر سکتی ہیں. نظام الدین اولیاء ہو، حضرت عبد القادر جیلانی ہو، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو. بتاؤ معین الدین چشتی اجمیر کو سب جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر آ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں. پہلے تو دیکھو تمہارا بچہ بھی معین الدین چشتی اجمیری بن سکتا ہے، تمہارا بچہ عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے، تمہارا بچہ دیندار بن سکتا ہے، تمہارا بچہ ولی بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ماں کی گود اسے ولایت کی ملے، ماں کی گود اسے اسلام کی ملے، ماں کی گود اسے قرآنی تعلیمات کی ملے، ماں کی گود اسے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی ملے. ماں کی گود جب بے حیائی کی ملتی ہے، ماں کی گود جب شیطان کے کھلونوں کی ملتی ہے، ماں کی گود جب گناہوں کی ملتی ہے، پھر اس سے گود سے پیدا ہونے والا بچہ، تربیت لینے والا بچہ گانے والا بنتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے اپنی ماں کے پاس اور عرض کیا کہ امی جان آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں. ماں بولی کیا با وقتی خوشخبری؟ ہمارا بچہ آتا، امی میں ڈانس میں فرسٹ آیا، اسکول میں گانے میں فرسٹ آیا. ماں بھی خوش، ویڈیو کاٹ کر اپنے اسٹیٹس پر رکھ رہی ہے، فلاں ڈانس کرا کرتا ہے، میرے بچے ڈانس کرے، ڈانس کے کپڑے دیے، کیا کی. پورے حرام کاری میں ہم لگاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. پورا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا کیا خوشخبری؟ تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی ماں سے، امی جان مسئلہ یہ ہے کہ میں جب سے بالغ ہوا آج تک روزانہ رات میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا. معمولی عبادت نہیں، روزانہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ بات بولنے میرے پاس آئے.
حضرت محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، روزانہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری اماں کو کیا ہوا؟ میں بولا تو اتاش نہ بول رہی، ماں تھی، بیٹے کے چہرے کو پڑھ لی۔ حضرت محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تعجب ہو رہا ہے کہ تیرا کمال، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال۔ حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا میرا کمال کیسا؟ میں نہ دیکھا، میری عبادت نہ، تمہارا کمال کیسا نہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تو جو بچہ تھا میں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائی، دوسرا جب بھی دودھ پلائی درود پڑھ کر میں نے دودھ پلائی، وہ درود پڑھ کر پلانے کا نتیجہ، وضو کر کر پلانے کا نتیجہ، اور جب بھی تو بڑا ہونے کے بعد پکائی ہوں، درود پڑھتے پڑھتے پکائی ہوں، وہ پکانے کا نتیجہ ہے کہ نبی علیہ السلام تجھے خواب میں نظر آئے۔ تو ماں بنا سکتی ہے، بگاڑ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس لیے میری گزارش آپ تمام ماؤں سے ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، سنبھالیں۔ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ دے گا۔ جب ماں نے، بچے نے دیکھا کہ ماں کہہ رہی کہ اللہ دے گا، مصلی بچھاتی ماں کمرے میں اور نیچے شکر کی ایک پوڑی لپٹ کر رکھ ڈالتی۔ بچہ جاتا مصلی پر نماز پڑھتا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، پھر مصلی اٹھاتا تو شکر ملتی۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ ماں پڑوس میں کسی کام کے لیے چلے گئی، بچہ گھر کو آ گیا۔ ماں ٹائم دیکھی، وہ میرا بچہ مدرسے سے آ جا کر ہے، اب بچہ مصلی بچھائے گا، آج پوڑی رکھنا بھول گئی تھی ماں۔ اب کیا کری؟ ماں پڑوس میں گئے، گھر میں آئی، بچے کے پیچھے مصلی بچھایا، خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ روزانہ میں پوڑی رکھتی تیرا نام ڈال کر، تاکہ بچے کو تیرے پاس مانگنے کی عادت پڑے۔ اب جب عادت پڑی ہے تو اللہ اگر آج انہیں شکر نہیں ملی تو نماز پڑھنا چھوڑ ڈالتا۔ اللہ تو تیرے ہاتھ میں میرے بچے کی زندگی ہے۔ بچہ نماز ختم کیا، دعا کیا، اٹھایا تو وہی پوڑی ملی، بچہ شکر کھایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ دیکھا کہ روز جیسی شکر ملتی ہے اس سے مزیدار شکر ہے۔ ماں سے پوچھا کہ امی جان آج کی شکر میں کیا فرق ہے کہ آج کی شکر میں اور پرانی شکروں میں مزہ الگ آتا ہے؟ ماں نے کہا کہ پرانی شکریں میں دیتی تھی، آج کی شکر اللہ دیا ہے۔ پھر ماں نے پوری تفصیل بیان کی تو بچہ نے کہا کہ امی جان میں آج سے اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، شکر کے لیے نہیں۔ یہ ماں کی تربیت۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت مکمل کریں، آپ بھی اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرائیں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ مدرسہ اہم ہے، اسکول بھی اہم ہے، لیکن اسکول سے بڑھ کر مدرسہ اہم ہے۔ مدرسہ نہیں چکانا، خالہ آگے مدرسہ نہیں، رشتہ دار آگے مدرسہ نہیں۔ میرے گھر میں بھی نہیں، کون تو بھی آ جاؤ، رضا لینا نہیں تو آپ کو یہاں کھڑ کر پڑھنا میرا بچہ۔ آپ کے بچوں کو ایک قانون، میرے بچوں کو ایک قانون نہیں۔ یہاں آنے والا ہر بچہ، یہاں آنے والی ہر بچی ہماری بچی سمجھ کر ہم کرتے ہیں کہ میری بچی پر یہ قانون لگایا تو مجھے کتنا درد ہوتا، آپ کی بچی پر وہ قانون لگایا تو اتنا درد ہونا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، انہیں دین کی طرف لائیں، انہیں اسلام کی طرف لائیں، انہیں اللہ سے ڈرائیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سوالات کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، باقی 10 منٹ کے بعد دعا ہوگی، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 40 منٹ تک بیان، اس کے بعد انشاءاللہ دعا، اس کے بعد بیچ میں سوالات، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں۔ Fun,